اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: یہودا، روبیل، شمعون، لاوی، زبولون، یجر، دان، فتائی، جاد، اثر، یوسف، بنیامین۔ یوسف اور بنیامین حقیقی بھائی تھے۔ بچپن، ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ بچپن کا خواب۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند، سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ بھائیوں کا حسد۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں حسد پیدا ہوئی، چونکہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بہت محبت تھی، اور وہ انہیں ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا اور انہیں کنویں میں گرا دیا۔ پھر وہ ان کی جعلی کہانی سنا کر اپنے والد کو دکھاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھ الفاظ اور درد بری آواز میں فرمایا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ سورۃ یوسف۔ تو میرے رب، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اب تم میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ کارواں کا گزرنا اور یوسف علیہ السلام کو نکالنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چونکہ کنویں میں گرا دیا تھا، وہ 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت شیریں میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر میں فروخت کر لیا۔ عزیز مصر کا خریدنا۔ کئی جگہ فروخت ہونے کے بعد آخر میں عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک، اتنی ہی حریر قیمت دے کر خرید لیا، اور گھر لے جا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ اس وقت آپ کی عمر 13 یا 17 برس تھی۔ زلیخا کی چال اور یوسف علیہ السلام کا بچ جانا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن خوب بناؤ سنگار کر کے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لبانے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر فرمایا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے احسان کو فراموش کر کے ہرگز اس کی ساتھ کوئی خیانت نہیں کر سکتا۔ پھر جب خود زلیخا آپ کی طرف لپکی تو آپ بھاگ نکلے، اور زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا، جھپٹ کیا، اور آپ کے پیچھے زلیخا دوڑتی ہوئی صدر دروازے پر پہنچ گئی۔ اتفاق ٹھیک اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں داخل ہوا اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت زلیخا نے مکاری کی اور فوراً بولی
اس غلام کی سزا یہ ہے کہ اس کو جیل خانہ بھیج دیا جائے یا اور کوئی دوسری سخت سزا دی جائے، کیونکہ اس نے تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر یہ بالکل غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود مجھے لبایا، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران رہ گیا اور بولا، اے یوسف، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو؟ بچے کی گواہی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں 4 مہینے کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا واقعہ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جانے اور وہ کیسے بولے گا؟ آپ نے فرمایا، اللہ اس کو ضرور میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت عطا فرمائے گا، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو بچے نے بآواز بلند فصیح زبان میں یہ کہہ دیا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین۔ اگر یوسف کی قمیص سامنے کی طرف سے پٹی ہو تو عورت سچ کہتی ہے اور وہ جھوٹے ہیں، اور اگر اس کی قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بولتی ہے اور یہ سچے ہیں۔ بچے کی زبان سے عزیز مصر نے یہ شہادت سن کر جو دیکھا تو ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس وقت عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا۔ ترجمہ: پھر جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے۔ سورۃ یوسف تم اس بات کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی۔ عورتوں کا انگلیاں کاٹ دینا۔ شہر کی معزز عورتوں میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا، کہنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے غلام کو ورغلانا چاہتی تھی۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ جب زلیخا نے یہ بات سنی تو ان عورتوں کو دعوت بھیجی اور پھل وغیرہ ان کے سامنے رکھے اور ایک چھری پکڑوا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آئیے۔ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، بولی یہ تو انسان نہیں بلکہ یہ فرشتہ ہے۔ ان خواتین نے اپنے اپنے طور سے یوسف علیہ السلام کو اپنی جال میں پھنسانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کے دامن فریب میں نہ پھنسے۔ جیل۔ اب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو وزراء اور ارکان سلطنت سے عزیز مصر نے مشورہ کیا اور طے پایا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا دیا جائے۔ آپ نے جیل پہ پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹڑی مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھی۔ آپ 7 یا 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں میں توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت فرماتے رہے۔ تمام قیدی آپ کے حسن اخلاق اور آپ کے کردار کے گرویدہ ہو گئے۔ زندان میں وہ 2 ساتھیوں سے ملتا ہے جو خواب دیکھتے ہیں، جنہوں نے ان سے ان کے خواب کی تعبیر پوچھی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی اور پیشنگوئی کی کہ ایک کو رہا کیا جائے گا جبکہ دوسرے کو سزا دی جائے گی۔ ان کی پیشنگوئی سچی ثابت ہوتی ہے۔ بادشاہ کا خواب۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو سوکھے ہوئے ہیں۔ اے درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ سورۃ یوسف۔ یوسف کو بادشاہ کے پاس بلایا جاتا ہے جہاں انہوں نے خواب کی تعبیر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو باریوں میں محفوظ رکھو،
پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی۔ قحط کے ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ فرعون نے ان کی حکمت پر مبنی پیشنگوئی پر خوش ہو کر یوسف علیہ السلام کو ایک اہم عہدہ دینے کا فیصلہ کیا اور انہیں خوراک کے مخزنوں کی تنظیم کی ذمہ داری دی گئی۔ بھائیوں سے ملاقات کہتے مصر کی کاروباری حالت کو متاثر کرتی ہے اور یوسف کی بھائی بھی خوراک کی فراہمی کے لیے مصر آتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ان کو پہچانتا ہے مگر اپنی شناخت نہیں دکھاتا۔ ان کی مصری فیملی کی بلائی کی تشخیص کرتے ہوئے یوسف ان کی پہچان بتاتا ہے۔ خاندان کی دوبارہ ملاپ ہوتی ہے اور یوسف علیہ السلام ان کو مصر آنے پر دعوت دیتے ہیں جہاں وہ تمام ویرانی کے باوجود خوشحالی سے زندگی گزارتے ہیں۔ صبر و استقامت حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر و استقامت، ایمان اور معافی کی سبق آموز مثال دیتی ہے۔ یہ افکار کی تصدیق کرتی ہے کہ مصیبتوں کے باوجود اخلاقی اصولوں کو برقرار رکھنا اور خدا کی رضا پر بھروسہ رکھنا انجام میں کامیابی اور راحت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ کی حکمت کی تشکیل کے لیے واقعات کی طرف اشارہ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کی واقعہ بہت طویل ہے لیکن میں نے اس کو یہاں پہ مختصر کیا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔ چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔